اس وقت میں موجود ہوں اپنے پی ٹی آئی کے ان بھائیوں کے پاس جو گجرانوالہ میں 18 مئی کے جلسے کے حوالے سے تیاریاں کر رہے ہیں. ہمارے ایک اور بڑے پیارے دوست رانا عبد الخالق ہمارے ساتھ ہیں. شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب کنوینئر رہے ہیں یہاں ٹائیگر فورس کے. پرائم منسٹر کرونا ٹائیگر فورس کے حوالے سے کافی کام کیا ہے. رانا صاحب آپ کی یہ تو اب ٹائیگر فورس تو ختم ہو گئی ہوگی حکومت, پرائم منسٹر نہیں رہے آپ کے, تو ایک تو آپ کے ساتھ افسوس ہے کہ آپ کی حکومت چلی گئی ہے, دلی افسوس قبول فرمائیں, اور یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ پچھلے ایک آدھ مہینے میں ہوا اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سازش ہوئی ہے ٹائیگر فورس کے خلاف سازش ہوئی. دیکھیے یہ ہماری جو ٹائیگر فورس تھی وہ کرونا ڈیز میں پرائم منسٹر عمران خان نے اس قوم کے لیے وہ مشکل وقت تھا, پوری دنیا میں ہی تھا, تو اس میں یہ جو لوگ تھے, یہ جو بچے تھے, ان کو انہوں نے نوٹیفائی کیا. اور آپ کے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پورے گجرانوالہ میں آپ کو ہر طرف ہاسپٹلز میں یہ بچے نظر آئے ہیں, جہاں پہ پولیس نے جو ایریا کارڈن آف کیا تھا وہاں پہ پولیس کی انہوں نے مدد کی ہے. مختلف ادارے ہمارے جو ای ڈی او صاحبان ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کام کیا ہے. تو یہ ابھی ہم یہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر جو ٹائیگر فورس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ ہم ایز اے والنٹیئر ہم اس ملک کے بچے ہیں, اس ملک اور اس پاکستان کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں. یہ ٹائیگر فورس تو ختم ہو گئی ہے, لیکن جو والنٹیئرز ہیں, کیونکہ ہم والنٹیئرز تھے, فری آف کاسٹ کر رہے تھے, ہماری جتنی ٹائیگر فورس تھی اس میں سب جو بچے تھے انہوں نے ریسکیو کی مکمل ٹریننگ لی ہوئی ہے. تو ہمارے مختلف ابھی بھی پروگرام جو ہیں وہ ریسکیو کے ہم کرتے ہیں. اگر کہیں پہ بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہر یونین کونسل میں ہمارے بچے ٹرینڈ ریسکیو کے وہ موجود ہیں. اگر اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو ریسکیو سے پہلے یہ بچے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور ہم اگر دوسری گورنمنٹ ہے تو ہم ان کے لیے بھی بالکل تیار ہیں, ہم ان کے لیے بھی, ہم اپنے ملک کے لیے ہر وقت تیار ہیں. گورنمنٹ آنے جانے والی چیزیں ہیں, لیکن یہ ٹائیگر فورس جو ہے چونکہ یہ پولیٹیکل ہے آپ کی, تو یہ گجرانوالہ میں جو کپتان کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی تیاریوں کا حصہ ہے یہ ٹائیگر فورس. نہیں دیکھیں, اس میں بھی ایز اے والنٹیئر ہم وہاں پہ ہم جائیں گے, کیونکہ جو ریسکیو ادارہ ہے ہم نے ان سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو ہماری ٹائیگر فورس کے جو بچے ہیں وہ وہاں پہ ایک ڈیوٹی کی طرح ہم وہاں پہ پہنچیں گے. اور اس میں بچے بچیاں شامل ہیں, ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں بھی, وہ بھی بالکل ہر وقت اس ملک کے لیے. اچھا, کیا تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ؟ گجرانوالہ تو نون لیگ کا شہر ہے اور ساری سیٹیں بھی نون لیگ کے پاس ہیں, اور کوشش کے باوجود یہاں جو ہے نون لیگ کا جو ایک سمجھ لیجیے کہ یہ گڑھ ہے, اس کو ابھی تک تو پچھلے الیکشن میں آپ دیکھیں تو پیک پہ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب ان کی پارٹی یہاں سے کوئی سیٹ نہیں لے سکتی. دیکھیے میں اب کیا پوزیشن ہے اور جلسے کی کامیابی کی کتنی آپ کو توقع ہے؟ دیکھیے جی, جو یہ پہلے پی ایم ایل این کا جو مضبوط ایک قلعہ تصور کیا جاتا تھا, میرے خیال میں اگر آپ پچھلے 1-1.5 مہینے کی ورکنگ یہاں پہ دیکھیں, آپ نے چاند رات کو لوگوں کو دیکھا. آپ نے جب وہاں پہ کراچی میں جلسہ ہوا وہاں پہ آپ نے دیکھا, آپ نے خود بھی, میرا خیال ہے فیس بک پہ میں نے دیکھا, آپ نے لائیو چلایا کہ اتنی تعداد میں آج تک نون لیگ کے لوگ نہیں نکلے. آج خود لوگ نکلے تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں کسی بندے کو کال نہیں گئی, یہ لوگ خود نکلے ہیں. اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ وقت بدل گیا ہے. یہ قلعہ جو ہے اب انشاءاللہ تعالی یہ کنورٹ ہو گیا ہے, اور یہ قلعہ جو ہے اب پی ٹی آئی کا ہے انشاءاللہ تعالی. الیکشن میں پتہ چلے گا یہ انشاءاللہ. یہ جو جلسہ 18 تاریخ کو ہو رہا ہے نا, جلسے سے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہاں پہ آ کے نون لیگ نے بھی ایک بڑا جلسہ کر دیا تو انہوں نے بھی یہی دعویٰ کر دینا, تو آخر میں نون لیگ کے جلسے آپ کے سامنے ہیں. مریم ہماری بہن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جلسیاں کر رہی ہے آپ کے سامنے. مخالفین کی جلسیاں لگتی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ خود آپ ایک اچھے جو ہے اینکر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے خود بھی تجزیے کیے ہیں, تو یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے جلسے میں ہوتے ہیں. یہاں گجرانوالہ میں جب مریم بی بی آئی تھی تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 12-14 گھنٹے ان کو ویٹ کرنا پڑا تھا, اور پورے ڈویژن سے
جو ہے وہ بندے بلانے پڑے تھے. سیالکوٹ سے ہم بلانگ پیچھے سیالکوٹ سے کرتے ہیں. یہ ہمیں پتا ہے کہ ایسے تھا جیسے ہمارے گھر میں شادی ہے. کوئی 100-150 تو ہمارا گجرانوالا سے ریلیٹیو جو ہے گجرانوالا میں آ گیا تھا سیالکوٹ سے. تو باہر سے تو آپ لوگ بندے بلاتے ہیں, یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ہیں اس میں بھی مختلف شہروں سے مختلف اضلاع سے کال گئی ہوتی ہے, لوگ شامل ہوتے ہیں ہر پارٹی کے. مریم بی جب یہاں آئی تھی وہ یہاں ان کا پروگرام تھا رات یہاں رکنے کا, اور لاہور میں ان کو کافی دیر بھی ہو گئی. یہاں انہوں نے ایک اچھا جلسہ بھی کیا. بہرحال یہ جلسے تو چلتا رہے گا اور یہ کھیلتے رہیں گے. یہ جمہوریت ہے, سب کا حق ہے, یہ حق ہے, ہونا بھی چاہیے. ایک دوسرے کے حق کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ یہاں پہ جلسہ کریں اور لوگوں کو موبلائز بھی کریں. کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اب جب جلسے میں لانے کے لیے عمران خان کے لیے آپ لوگوں کو کن الفاظ میں آپ بلا رہے ہیں جلسے میں؟ دیکھیں میں آپ کو ساگر بھائی ایک بات بتاؤں, ابھی تک ہم نے کسی بندے کو نہیں کہا کہ آپ نے جلسے میں آنا ہے. کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں ملا, کوئی ایم پی اے, کوئی کونسلر, کوئی پی پی لیول کا بندہ, کسی کو کوئی ٹارگٹ نہیں ملا. لوگ خود آ رہے ہیں, لوگ خود جھنڈے پرچیز کر رہے ہیں, پاکستان کے جھنڈے پر پرچیز کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے پرچیز کر رہے ہیں. اب بازار میں خود چلے جائیں. اب میں یہ آپ کو کہتا ہوں, اب شرطیہ ضرور جائیے وہاں پہ, جو شاپس ہیں وہاں پہ ان سے جا کے انٹرویو کریں کہ کیا یار لوگ ایک ایک دو لے کے جا رہے ہیں, اور ان میں دیکھیں فیملیز کے بچے کتنے ہیں, فیملیز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں خان نے بدل کے رکھ دیا, سب کچھ اندر چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, اس آزادی کی جنگ میں جو اس ملک کے بچوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا پاکستان مطلب آزاد نہیں ہوا؟ یہ آپ کے سامنے ہے. اتنی قربانیاں 1947 میں دی, یہ جو اب قربانیاں, یہ پچھلے ایک مہینے میں جو قربانیاں ہو رہی ہیں نا, وہ سب کو پتا ہے. وہ میں ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ کر دیں آپ, نہیں ہم نہیں کر سکتے, سب کے سامنے ہے. آپ کو میری طرف سے تو آزادی ہے بات کرنے کی, آپ کی طرف سے ہے, ہمیں آزادی نہیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں. نہیں ہمیں نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے. جو کچھ ہوا ہے چلے بقول عدلیہ کے, دوسرا وہ آئین کی روح سے بالکل. آپ ٹائیگر ہیں کپتان کے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا. نہیں, میں اس لیے نہیں کر رہا کہ سب کو پتہ ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں آج. یہ جو آپس میں بری بات ہے کوئی الائنس بنانا غیر قانونی. دیکھیں غیر آئینی ہے. دیکھیں ساری زندگی انہوں نے باریاں لی ہیں. ٹھیک ہے, آپ آ جاؤ, پھر آپ آ جاؤ. خان صاحب نے بھی باری لے لی ہے. نہیں, خان صاحب نے نہیں, خان صاحب تو عوام کے لیے نہیں, 4 سال کی باری لی ہے. اب آپ نہیں لی, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اجلے ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا, لینے نہیں دی پوری. تو ان کی بھی تو کئی بار حکومتیں جاتی رہی ہیں. یہ تو اب چینج ہے آپ کے سامنے ہے, دنیا نکل رہی ہے, جلسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اس میں کراؤڈ ہے. کتنے لوگ آئیں گے اسٹیڈیم میں 18 مئی کو؟ میرا خیال ہے کہ 2 سے 2.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ کم. بے شک اسٹیڈیم کی گنجائش بھی اتنی نہ ہو. آپ باہر دیکھیں گے ہر جگہ پورا اسٹیڈیم ہی ہوگا. ایون میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو 2-3 جگہ ایسی سلیکٹ کریں جہاں پہ بڑی سکرینیں جو ہے نا وہ بھی لگائی جائیں باہر اسٹیڈیم کے بھی, کیونکہ اندر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 بجے تک فل ہو جائے گا. تو باہر لمحے لگانی کون سا گانا چلانے کا پروگرام ہے گجرانوالا میں؟ نہیں, یہ سارے قومی ترانے. کتنے سنگرز آ رہے ہیں؟ سنگرز آپ کو پتہ ہے وہ ایک روٹین ہے خان صاحب کے جلسوں میں, وہ ہوتا ہے. جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون آ رہا ہے, لیکن ابرار الحق آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو موٹیویشنل ایک سنگر ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خون گرمائے گا. پور یقین ہے آپ پوری طرح سے کہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا؟ بالکل. رات کو ہم گزر رہے تھے سیڈلٹن مارکیٹ سے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھے ہر بندہ خوش تھا. اب دیکھیں لوگوں نے جھنڈے باہر رکھے ہوئے ہیں سیڈلٹن مارکیٹ میں, جہاں پہ ہمارے اب وزیر ہیں, وہاں پہ ان کا گھر ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے کہ جو مین سیڈلٹن جو آپ گڑھ سمجھتے تھے, وہاں پہ ہر شاپ کے باہر آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آئے گا. یہ ایک چینج ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی الیکشن ہوگا ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. اور یہ گجرانوالا جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ قلعہ ہے, یہ دیواریں ٹوٹ گئی ہیں, اور یہ انشاءاللہ 18 کو جو ہے جلسہ ہمارا ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی کا, یہ بس ایک دھکا لگنا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ کلین سویپ ہوگا یہاں سے انشاءاللہ. دھکا لگنا ہے, دیواریں گر جانی ہیں, اور کلین سویپ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ تھے رانا عبدالخالق جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, یہاں کے ٹائیگر فورس کے ایک فعال رہنما. ان سے گفتگو آپ نے سنی. لیبر کونسلر بھی کہہ سکتے ہیں, ایکس لیبر کونسلر بھی ہیں, بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی خدمات ہیں, گلی محلے کی سطح تک یہ سیاست کرتے ہیں, بڑے پر یقین ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی,
18 مئی کو ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم گجرانوالہ کے جو ہے جناح اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے. یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو بھائی ہیں ان سے ہم وہاں پہ گفتگو ہوتی رہے گی. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.